نور محمد بھائی جو بھی طالب علم ہیں وہ سوال کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو امام اسقلانی کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے وضاحت فرمائیے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نور سے مراد آپ کی ذات بتاتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس عربی صفحہ، اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ یہ آیت ہے، اب اس میں ایک بات ہے، اس میں دو لوگوں سے استدلال ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں زاد المسیر یا تفسیر ابن کثیر یا دوسری جتنی بھی تفسیریں ہیں، ابن حجر کا قول مجھ کو نہیں معلوم، لیکن قتادہ کی طرف اس بات کی نسبت متعدد تفاسیر میں ہے کہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، جنہوں نے اس آیت میں نور سے مراد، تین قول ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں مفسرین کے اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں۔ ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، قتادہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلاميذ ان کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے، بعض سندوں سے نہیں۔ اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تنویر المقباس میں سند نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تنویر المقباس تفسیر ابن عباس جو ہے عام طور سے جو ملتی ہے، تو اس میں کتنے اقوال ان کے بعض سند موجود ہے اور کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قطع نظر اس سے اگر یہ ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں۔ جال حق وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے۔ آپ بیضاوی، آلوسی اور جتنی بھی تفاسیر ان میں غور کریں، جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما تخفون من الکتاب، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں سے خطاب ہے اس میں۔ یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھی، اندھیرے میں ڈال دی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئی۔ آپ اس اعتبار سے گویا کہ نور تھے، یہی بات سب نے کہی ہے۔ میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے، ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے۔ آپ تبلیغ کے اعتبار سے، تبیین کے اعتبار سے، دین کی دعوت کے اعتبار سے، حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے، جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھیں آپ نے اس کو سامنے کر دیا۔ بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں، لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ تو محمد یہاں اسی لیے یعنی بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے، اس سے بعض نے قرآن لیا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں،
اچھا برا سامنے آ جاتا ہے، سانپ رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ یہی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے، آپ کو نور کہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی اس دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا، نور سے پیدا کیا گیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرح تھے کہ جیسے نور اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے، چیزوں کے حقائق واضح کر دیتا ہے، آپ کے اقوال و اعمال سے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جایا کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے، انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے۔ آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔